آج کل نا کچھ لوگوں کو اللہ کے ولیوں سے بڑی چڑ ہے، بہت چڑ ہے۔ غوث پاک کا نام لیں تو چڑ جاتے ہیں، داتا علیہ رحمہ کا نام لیں تو چڑ جاتے ہیں، حضور خواجہ کا نام لیں تو چڑ جاتے ہیں، بابے بابے کہہ کر مذاق اڑاتے ہیں، طرح طرح کی میمز بناتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ اور جہاں پر کوئی کرامت مستند طریقے سے، مستند ذرائع سے، علماء حقہ کی نسبت سے اگر کوئی کرامت آ جاتی ہے ان کی لکھی ہوئی، تو اس پر بھی میم بناتے ہیں، اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے تو حضور غوث پاک نے مردوں کو زندہ کیا، اس کا مذاق اڑائیں گے۔ سوشل میڈیا، بندر کے ہاتھ میں ماچس آئے تو وہ کیا کرتا ہے؟ شہر کو جلاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بندروں کے ہاتھ میں جب یہ انٹرنیٹ آیا اور اس پر ایکسیس ہوئی، اب یہ جناب چلیں اس کا دین کا مذاق اڑانا۔ حضور غوث پاک کا اگر نام لیا جائے کہ وہ مردے زندہ کیے ہیں، کوئی کرامت بیان کی جائے، نہیں 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 نہیں، کہانی قرآن پاک سورہ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 51 تفصیلاً واقعہ لکھا ہے، لیکن میں اس کو عرض کرتا ہوں۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اللہ پاک نے اپنے کلیم اللہ کو کوہ طور پہاڑ پہ بلایا کتاب عطا فرمانے کے لیے۔ 40 دن آپ کے وہاں لگے، پیچھے ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے، 40 دن وہاں لگے۔ پیچھے قوم نے کیا؟ ثم اتخذتم العجل، سامری جادوگر جو پرلے درجے کا منافق تھا، اس نے ایک بچڑا بنایا سونے اور چاندی سے، بچڑا بنا کر اس کے اوپر کوئی چیز ڈالی، وہ بولنے لگ پڑا۔ لوگوں کے سامنے اس نے ظاہر کیا، اس نے کہا کہ یہ دیکھو تمہارے نبی وہاں اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، لیکن اللہ تو تمہارے سامنے ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ پاک نے اس میں حلول فرمایا، استغفر اللہ۔ اب یہ سامری جادوگر جو منافق کے اعظم تھا، منافق شخص تھا، جس نے بچڑا بنایا اور جس نے کہا کہ اس میں اللہ نے حلول کیا ہے، یہ تمہارا معبود ہے، وہ شخص اس بچڑے کے اوپر کوئی چیز ڈالتا ہے اور وہ بچڑا بولنے لگ پڑتا۔ اب بولتا تو وہی ہے نا جس میں جان ہو۔ اب دیکھیں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی سارے واقعے سے مطلع فرمایا، بتا دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، غضبناک ہوئے، اس بچڑے کو توڑ دیا اور سامری جادوگر کو سزا دی۔ پھر آپ نے اس سے پوچھا کہ بچڑا تو بنا لیا، ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے، سونے چاندی سے بنا لیا، لیکن یہ بولا کیسے؟ اس کے اوپر کیا ڈالا ہے؟ سنیں قرآن پاک سورہ طٰہٰ، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، فرمایا بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها۔ میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہیں دیکھا، میں نے فرشتے کے نشان سے ایک مٹھی بھر لی، پھر اسے اس پر ڈال دی۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ قرب، یعنی اللہ کے پیارے فرشتے ہیں، مقرب بارگاہ ہے، گھوڑے کو حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ نسبت، اور گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو مٹی ہے اس مٹی کو اٹھا کر ایک منافق شخص بچڑے پر ڈالتا ہے، اللہ اسے جان عطا فرماتا۔ بنی اسرائیل کا منافق شخص حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے آنے والی مٹی کو اگر کسی بے جان پتھر پر ڈالتا ہے، اللہ اس میں جان عطا فرما دیتا ہے۔ تو بتائیں یہ جبریل تو میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کے خادم نہیں ہے، خادم ہیں۔ اب میرے محبوب علیہ السلام کے جو جگر کے ٹکڑے ہیں، حضور شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی، حسنی اور حسینی سید ہیں، محبوب علیہ السلام کے آل پاک میں سے ہیں، اور جیسے حضور کو نبیوں میں مقام حاصل ہے، اسی طرح حضور غوث پاک کو ولیوں میں مقام حاصل ہے۔ وہاں قرآن کہتا ہے کہ مٹی گھوڑے کے قدموں کے ساتھ لگی تو اس کی وجہ سے بے جان بچڑے میں جان آ گئی۔ یہاں اللہ کا محبوب بندہ شیخ عبد القادر جیلانی، جو انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے اور محبوب کا امتی ہے،
وہ اگر کسی مردے کو زندہ کرے تو بھائی آپ کو کہانی نظر آتی. چلے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. قرآن پاک میں گائے والا واقعہ. بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا؟ وہ شخص قتل ہو گئے, قاتل نہیں مل رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گائے ذبح کرو, اس گائے کے مخصوص حصے کا کوئی گوشت کاٹ کر اس مردے کے ساتھ لگاؤ, یہ جو میت ہے یہ اٹھ پڑے گی. اب گائے کو ذبح کر دیا, اس ذبح کی ہوئی گائے کا گوشت کاٹا, اس گوشت کو اس مردے کو لگایا, مارا, وہ مردہ اٹھ بیٹھا. او میرے بھائی, یہاں گائے مردہ ہے, زندہ بھی نہیں ہے, اور اس گائے کا گوشت کاٹ کر میت کو لگایا جاتا ہے تو مردہ اٹھ جاتا ہے. اللہ اس میں جان واپس ڈال دیتا ہے. قرآن پاک میں کہانی نہیں ہے, بقول آپ کی. آپ بتائیں, مردہ گائے کے جسم کا حصہ کسی میت کو لگے, مردے کو لگے تو اٹھ جائے. روح سے پاک کو یہ طاقت نہیں. عقل نہ ہوتی تو نہ خدا سے لڑائی لیتے. تھوڑا نہیں, پورا سوچیے. جاہلوں سے کہتے چڑھے ہیں, تھوڑا باہر آ کر سوچیے. اللہ عقل سلیم عطا فرمائے. جزاک اللہ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.